اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ سبسکرائب کرنے سے تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا۔ مشرکین کی واپسی کا واقعہ۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر بولا، مجھے کسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک سے اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح قزمان کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الشحل کا ایک شخص اسریم اپنی قوم کو سلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ یہاں ہیں۔ بنی عبد الشحل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی۔ اس نے ذرا پہنی اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الشحل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسریم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبہ لے آیا یا اسلام سے رغبت ہو گئی؟ اسریم نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی، یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری صبح ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا۔ یہ غسل کے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا، یعنی وہ شخص جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ غزوہ احد میں جنگ کے دوران ایک شخص ابن اویف جنگجو اپنی صفوں سے نکل کر آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور ابن اویف پر تلوار کا وار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا، لے میرا اور سنبھال۔
میں ایک فارسی غلام ہوں۔ ابن اویف کی ذرا کندھے پر سے کٹ گئی، تلوار اس کے کندھے کو کاٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان کا جملہ سنا تو فرمایا، تم نے یہ کیوں کہا؟ لے میرا اور سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اب ابن اویف کا بھائی آگے بڑھا اور ان صحابی نے اس پر وار کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اس مرتبہ انہوں نے وار کرتے ہوئے کہا، لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور مسکرائے اور فرمایا، تم نے خوب کہا۔ اسی غزوہ میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم معذور ہو، لہذا تم پر جہاد فرض نہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار سنبھالے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمرو بن جموح بھی ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑا پن کے ساتھ چلنے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگیں تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ صورتحال بیان کی، اور یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ منورہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا عمرو جموح چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔ مشرکوں کے ساتھ ان آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہندہ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ
جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں، نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا مگر اس کو نگل نہ سکیں۔ لاشوں کے مسئلہ کرنے کے بعد مشرک واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سب کے حالات خستہ تھے۔ البتہ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے تھے تو سمجھو وہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کے ہانک رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آخر معلوم ہوا مشرکوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس طرح سے اطمینان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی سعد بن ربیع کا حال معلوم کر کے آئے، میں نے ان کے اوپر تلوار چمکتی دیکھی تھیں۔ اس پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر تم سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ ایک انصاری مسلمان نے آخر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر لیا۔ وہ زخموں سے چور چور تھے تاہم ابھی جان باقی تھی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر